اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ MS نیوز HD5 کے ناظرین السلام علیکم۔ آج کا ہمارا مین ٹاپک ہے کہ پاکستان میں سوشل میڈیا بند کرنے سے کتنا نقصان ہوگا اور PTI کا سوشل میڈیا کیوں طاقتور ہے، تفصیل کے ساتھ بتائیں گے، اور PTI کی سوشل میڈیا کو توڑنے کا حل بتائیں گے، اور PTI کا سوشل میڈیا کیسے ٹوٹے گا اس کے بارے میں بتائیں گے، اور PTI کا سوشل میڈیا نہیں ٹوٹ پائے گا اس کا بھی ہم بتائیں گے کہ ایسا کیوں ہے اور کیوں ہے، اس کے بارے میں ہم آپ کو تفصیل کے ساتھ آگاہ کریں گے۔ ہمارا کام ہے آپ کو آگاہ کرنا، اور پاکستان کا جو سوشل میڈیا سے روز کما رہے ہیں اس کے بارے میں بتائیں گے، اور اگلے ہفتے میں کیا ہوگا اس کا ہم نیکسٹ ویلاگ میں آپ کے ساتھ بتائیں گے۔ اور آج پاکستان اور انڈیا کے درمیان میچ ہے، اور کون جیتے گا آپ نیچے کامنٹ میں درج کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو وقت پر ملتی رہے۔ سب سے پہلا کہ پاکستان میں سوشل میڈیا بند کرنے سے پاکستان جو لوگ رزق کماتے ہیں سوشل میڈیا سے، مثال کے طور پر ٹک ٹاک سے اپنا روزگار کما رہے ہیں، ٹک ٹاک اگر بند ہوگی تو پاکستان میں کم سے کم 7,000 بندہ متاثر ہو سکتا ہے۔ یوٹیوب سے بھی لوگ بہت سے کام کریں، اس کے بعد انسٹاگرام سے، فیس بک سے اور دیگر ایپس سے، پلیٹ فارم سے جو کریں۔ اگر پاکستان میں یہ بند ہو جائے گا تو کیا پاکستان میں سوشل میڈیا پر کتنا نقصان ہوگا، اور کیا سوشل میڈیا بند کر پائیں۔ پہلا نقطہ ہے کہ چائنا سے جو فائبر لایا جو سافٹ ویئر، کیا وہ امریکن ایپس پر کام کر پائیں گے یا نہیں۔ اگر امریکہ ایپس پر کام کریں گے اور کیا وہ اس پر امریکہ ریلیٹ کرے گا یا نہیں، ہم آپ کو اس کی تفصیل کے ساتھ بتائیں گے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ امریکہ میں الیکشن ہونے والے ہیں، اور امریکہ جو انسانی حقوق کا ایک فیک بیانیہ بناتی ہے، جو جان بوجھ کر انسانی حقوق کا بیانیہ بناتی ہے، لیکن اس پر عمل نہیں کرتی، کیونکہ دنیا میں جتنی بھی جنگیں جاری ہیں اس کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ ہے، اور امریکہ اسلحہ فروخت کرتا ہے، سب جانتے ہیں۔ میں اس پر بجانے کی بات نہیں کرتا، جو اسلحہ فروخت کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ جنگ جاری رہے۔ سب سے پہلا نقطہ ہے کہ کیا سوشل میڈیا پاکستان میں بند ہو پائے گی یا نہیں۔ اگر بند ہوگی تو کیا وہ چل پائے گی یا نہیں۔ دوسرا کہ نقطہ، کیا یہ عدالتوں میں چیلنج ہو پائے گا یا نہیں، یا کیا عدالتیں اس پر ایکشن لے پائیں گی یا نہیں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں پاکستان میں ٹویٹر ایکس بند ہے، اور اس پر بہت سے پیسے خرچ کیے گئے ہیں، اور اس پر پیسوں کے بارے میں ہو رہا ہے کہ جہاں بہت ہو۔ اور دوسرا مین نقطہ ہے کہ کیا اس نئے سافٹ ویئر سے آپ کی لوکیشن معلوم ہو پائے گی یا نہیں، اس کے بارے میں ہم ریسرچ کر رہے ہیں، اور ریسرچ مکمل ہونے کے بعد آپ لوگوں کو اس کے بارے میں آگاہ کر دیں گے تاکہ آپ کی پریشانی اور آسانی دور ہو۔ ہمارا کام ہے کہ پاکستانی قوم کے احسان اور پاکستانی قوم کے مستقبل، اور پاکستان مضبوط ملک بنے، ہماری خواہش ہے۔ ہم پاکستان اور پاکستان کے وفادار ہیں، ہم کسی کے وفادار نہیں۔ ہر کسی کا نظریہ ہوتا ہے وہ کسے پسند کرے، لیکن ہر کسی کے نظریے پر آپ نہیں رکھتے۔ کوئی نواز شریف کو پسند کرتا ہے، کوئی زرداری کو پسند کرتا ہے، کوئی عمران خان کو پسند کرتا ہے، کوئی اہل سنت سے تعلق ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی شیعہ ہے، کوئی کون سی ہے۔ کیا ہم کسی کو ایک ہی مذہب میں یا ایک ہی فرقے میں نہیں بنا سکتے؟ دنیا میں بہت سے مذہب ہیں، کیا اسلام اور ہندو اور کرسچین اور سکھ، کیا کسی کو قائل کرنے کے لیے آپ سب سے پہلے اپنے اسلام اور دوسرے اشاروں پر کرتے ہیں کہ اس پر کیا اثر ہوتا ہے یا نہیں۔ ہم آپ کو اس کی اپڈیٹ دیتے ہیں کہ مثال کے طور پر اگر پاکستان میں سوشل میڈیا بند ہو جائے تو کیا اس پر ہوگا یا نہیں، ہم تفصیل کے ساتھ آپ لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں۔ اگر ایپس بند ہونا شروع ہو جائیں گے تو کیا پاکستان کے مسائل حل ہو پائیں گے یا نہیں۔ دوسرا مین نقطہ ہے کہ اگر یہ پاکستان میں بند ہو گئے تو پھر پاکستان میں مختلف جو یوٹیوب اور ٹک ٹاک جو دوسرے استعمال کرتے ہیں وہ اگر احتجاج پر آ جائیں گے، مثال کے طور پر کم سے کم پاکستان میں اس کے یوزر اور استعمال کرنے والے کم سے کم 1 کروڑ سے بھی زیادہ، اگر 1 کروڑ لوگ اپنا حق لینے کے لیے باہر نکل آئیں تو کیا پاکستان اسے سپورٹ کر پائے گا یا نہیں، یہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، نہیں کر پائے گا، کیونکہ اس سے کیا حکومتیں یہ چل پائیں گی یا نہیں۔ کیونکہ چائنا میں اس لیے ہے کہ چائنا میں غربت نہیں ہے، کیونکہ چائنا میں صرف کام اور کام اور صرف کام ہوتا ہے، اس لیے لوگوں کا کچھ نہیں جاتا، کیونکہ وہاں ان کو اپنی سہولات مل رہی ہے۔ اور پاکستان میں اس کے برعکس ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان بھی چائنا کی طرح کامیاب ہو پائے گا یا نہیں، میں جانتا ہوں کہ نہیں، کیونکہ پاکستان میں مختلف طبقات ہیں،
اور مختلف وسائل ہیں۔ مثال کے طور پر 3 طبقات پاکستان میں، ایک امیر، ایک حکمران اور ایک اشرفیہ اور حکمران، اور تیسرا طبقہ ملازم اور تیسرا مزدور۔ کیا غریب لوگ یہاں غربت ختم ہو پائے گی یا نہیں؟ غربت جب ختم نہیں ہوگی، آپ آواز تو بند کر سکتے ہیں، جتنی آواز آپ بند کریں اتنی زور سے آواز آتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو میں سمجھانے کے لیے اسی استعمال کر رہا ہوں، جیسے ایک لفظ ہوتا ہے نا، اسپرنگ کو کتنا دبایا جائے اس کے بعد چھوڑا جائے وہ بہت دور جاتا ہے، اس لیے آپ کو میں سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں۔ اگر پاکستان کی آواز اور دوسری دبائی گی، اور جو پنجاب میں حد عزت کا قانون بنایا گیا، کیا اس پر سب پر عمل ہوگا تو بہت اچھا، ہر کسی پر عمل ہو، کسی کی عزت نفس کا نہیں ہونا چاہیے، پھر سب پر ہوگا۔ پھر یہ تو کوئی دیوبندی الزام لگائے گا، پھر اہل سنت کو الزام لگائے گا، دیگر کوئی آئے کہ دوسرے پر الزام، پھر وہ قانون حرکت میں آئے گا، اور اس کے بعد ایک پارٹی دوسری پارٹی پر سیاسی بیان ہو، پھر حد عزت کا قانون اس پر حرکت آئے گا یا صرف مخالفین پر آئے گا۔ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے جو حالات ہیں، یہ حکومت کب تک چلے گی، یہ سب جانتے ہیں، میں نہیں جانتا، آپ سب بہتر جانتے ہیں مجھ سے۔ دوسرا مین نقطہ تھا کہ پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا کو طاقتور کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے۔ سب سے مین مسئلہ کہ پی ٹی آئی کی طاقت کو سب سے ختم کرنے کا آسان طریقہ ہے کہ آپ مسائل کو حل کریں۔ مثال کے طور پر آپ جو پی ٹی آئی کے ساتھ مسائل ہیں ان کے ساتھ بات چیت کریں اور انہیں قائل کریں، اور پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا جو پہلے تھا وہ آپ کو اسی طرح ہوگا۔ اگر آپ جانتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا طاقتور کیوں ہے، تو اس کا سب سے مین نقطہ ہے کہ پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا پی ٹی آئی کے ہینڈ میں ہے بھی نہیں، کیونکہ ایک پڑھا لکھا لوگ جب اپنا دیکھتے ہیں وہ اس کے مطابق رائے دیتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لوگوں پر پی ٹی آئی سوشل میڈیا تنقید کرتے ہیں، ہر کسی پر تنقید کرتا ہے، کسی کو نہیں بخشتا، نہ وہ کسی کو اپنے رہنماؤں کو بخشائے، نہ کسی کو رہنماؤں کو بخشائے۔ تو آپ سمجھنے کے لیے کافی، کیونکہ علم والے لوگ ہمیشہ سمجھ جاتے ہیں، بصیرت والے لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ عوام کا رد عمل ہے، پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا کا رد عمل ہے۔ پی ٹی آئی کے مثال کے طور پر 200 سے زیادہ اکاؤنٹ ہے۔ مثال کے طور پر پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا ہوگا پنجاب پی ٹی آئی، کے پی کے پی ٹی آئی، 2 شہر ہوں گے، راولپنڈی، اسلام آباد، کراچی، سیالکوٹ وغیرہ وغیرہ ہوں گے، اور جو ان کے ایم پی ایم این اے ہیں وہ استعمال کرتے ہیں، اور دوسرا جو سوشل میڈیا وہ پاکستانی عوام استعمال کرتی ہے، آپ سب بہتر مجھ سے جانتے ہیں، اور جو پاکستانی عوام لکھتی ہے وہ کسی کے ہاتھ میں نہیں۔ مثال کے طور پر جو تنقید کرتا ہے وہ خود پاکستانی کرتا ہے، اور اس کے بعد آپ اگر پاکستان میں انٹرنیٹ اور یوٹیوب اور فیس بک پر بندی لگا سکتے ہیں، کیا اوورسیز پاکستان اس پر ریئیکٹ کریں گے؟ کیا پاکستان کے مسائل حل میں؟ سب سے پہلے کہ آپ سب تمام جماعتیں اور تمام سٹیک ہولڈر مل کر پاکستان کا حل نکالیں اور پاکستان کو اس مشکل کنارے سے نکالیں۔ ایسا نہ ہو کہ پھر سب ہاتھ پر دھرے رکھ کے، علامہ اقبال کا شعر ہے، ہاتھ پر دھرے رکھتے پھر دیکھتے رہ گئے۔ کیونکہ پاکستان کے وسائل جو عوام بے روزگار اور بے روزگاری اور وسائل، میں حقیقت بیان کر رہا ہوں، کیونکہ حقیقت ہم بیان کریں گے یا کچھ ہوگا، سب سے پہلے آپ لوگوں کو سب سے پہلے آپ کو میں بتاتا ہوں کہ کسانوں نے کاشت کرنے لیے بہت پریشان ہوئے، ابھی تک کاشت کپاس کی شروع نہیں کی۔ پاکستان میں جو کاشت پہلے ہو جاتی تھی وہ اب تک نہیں ہو رہی، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیے، اگر آپ کوئی ایک سیاسی جماعت سے مسئلہ، تو یہ دیکھیے ہمیشہ آسانی کے بعد مشکل ہے، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ مثال کے طور 2022 سے 2 سال اور چل لیں گے یا 3 سال اور کر لیں گے، اس کے بعد آسانی ہوگی، پھر وہ پارٹی اقتدار میں آ سکتی ہے، کیونکہ سب جانتے ہیں کہ پی ٹی آئی پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے۔ مانے نہ مانے، آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بری یہ سوچ سکتے ہیں، کیونکہ پی ٹی آئی پاکستان کی واحد جماعت ہے جو ہر علاقے، ہر سطح پر، ہر ایریے میں، ہر جگہ، ہر گھر میں موجود ہے، یہ سب کو پتہ ہے اور سب جانتے ہیں۔ اگر وہ حکومت میں آ گئی تو پھر آپ پر بھی مشکل آ سکتی ہے، اس لیے آپ کسی لیے مشکل کہتے ہیں نا، اتنا ہی کریں کتنا برداشت کر سکیں۔ جیسے شہباز شریف وزیر اعظم نون لیگ کے کیا کرتے تھے کہ آپ اتنا ہی کریں جتنا برداشت کریں۔ مثال کے طور پر ہم ایسی باتیں کرنے سے ہمارا تو کچھ نہیں ہوگا، اور پاکستان کے کیا مسائل حل ہو جائیں گے۔ اگر جتنا آپ سوشل میڈیا پر یہی آپ صرف سٹی بجلی کے بلوں پر دیتے تو پاکستانی قوم آپ کو دعا دیتی اور آپ کے ساتھ بھی کھڑی ہوتی، کیونکہ آپ سوشل میڈیا کو بند کرنے کے لیے اتنے پیسے خرچ کر سکتے۔ کیا پاکستان کی تعلیم کے لیے اتنے پیسے آپ نے رکھے ہیں؟ نہیں۔ کیا پاکستان کے تعلیمی ادارے، کیا پاکستان کے بجلی نظام، کیا پاکستان کے کسان، کیا پاکستان کے ملازم، کیا بجلی طبقہ بلوں یا اور دوسرے وسائل، آپ حکومت دیکھنا سب سے پہلا مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ میڈیا نہیں اکا رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر کیا میڈیا والے دفتروں سے تو لوگ نئی چیزیں لیتے ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں سما نیوز کے دفتر سے لیتے ہیں یا ایئر وائی کی نیوز کے دفتر سے لیتے ہیں یا
وہ نیوز کے دفتر سے لیتے ہیں یا جیو کے دفتر سے لیتے ہیں یا ٹویٹر پر ٹک ٹاک پر فیس بک سے تو ہر چیز نہیں خریدتے، جا کے انسان زمین سے لیتا ہے، دکاندار سے لیتا ہے، جب وہ لیتا ہے تو اسے پتہ نہیں تو میں نے پیسے کتنے دیے اور اسے معلوم ہے کہ مہنگائی ہے کہ نہیں۔ اگر پی ٹی آئی کا دور حکومت ہو یا کسی کا بھی دور حکومت ہو، اگر میڈیا یہ کہ میں نے پہلے بھی بات کی تھی، زمینی حقائق ہمیشہ زمینی حقائق ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں سودا لینے جاتا ہوں دکان سے اور وہاں میرا خرچہ پہلے دور میں 600 تو اب میرا 2000، کیا مجھے نہیں پتہ میرے 1400 روپے زیادہ خرچ ہو؟ کیا میں دماغ سے فارغ ہوں؟ کیا میں پاگل ہوں؟ کیا میرا عقل نہیں ہے؟ آپ سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ آپ بھی دوسرے کو سمجھیں کہ وہ سمجھدار حکمران وہ ہوتا ہے جو سمجھتے کہ زمینی حقائق کے جو جانتا ہے اور اس پر ہی بہتر جانتا ہے اور وہی فیصلے کرتا ہے کہ آپ اس پر اتفاق کریں یا نہ کریں۔ لیکن میں نے آپ کو زمینی حقائق بتا دی، آپ مانیں یا نہ مانیں، لیکن ہم نے آپ کو آگاہ کر دیا ہے۔ دوسرا مین نقطہ، جیسے کہ میں نے کہا کہ پاکستان کے مشکل حالات سے گزرے اور بجٹ پر جب آئیں گے تو اس کے بعد ہم آپ کو آگاہ کریں گے بجٹ کی کیا صورت ہے، بجٹ کب، اور اس کے اگلے ویلاگ میں ہم آپ کو کل ہی آگاہ کریں گے کہ پاکستان کے بجٹ کب ہوگا، اگلے ہفتے کون سے اہم کیس ہوں گے، اس کے ہم آپ سے بات کریں گے۔ شکریہ۔